میرے بھائیوں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان ساتھی سے ہم نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ ہمارے دوستوں میں سے ان کے بال عجیب طرح کے کٹے ہوئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑے ماڈرنائز لگتے ہیں، فیشن پرست۔ ہم نے کہا ایک بات بتا دیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مولانا پوچھنے کی بات ہے، عبد المطلب۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات، عبد المطلب۔ ہم نے کہا ریئل نام کیا تھا ان کا؟ حقیقی نام بہت سارے آدمی نہیں جانتے، ہم میں سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور اگر کہیں کسی کرکٹر کے بارے میں ان کو انفارمیشن نکالنا ہو تو فوراً گوگلی میں سرچ کریں گے، گوگل پہ جا کر ڈھونڈیں گے، ابھی 1 گھنٹے کے اندر PDF نکال کر کے دے دیں گے۔ وہ کسی ایکٹر ایکٹریس کے بارے میں اتنے لگاؤ ہے، ایک دم اندر سے کھوکھلے ہو گئے، ایک دم کھوکھلا۔ ہم نے کہا کہ اچھا بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابا کا نام؟ بولا مولانا پوچھنے کی کوئی بات۔ ہم نے کہ ان کی وفات کب ہوئی؟ بولا یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے ابا کا نام عبداللہ، محمد رسول اللہ کے نام دادا عبد المطلب۔ ہم نے کہا عبد المطلب کو عبد المطلب کیوں کہتے؟ ان کا ریئل نام کیا تھا؟ کون سے خاندان سے آتے تھے؟ کون حسب و نسب کیا تھا جانتے ہو؟ بولا یہ سب نہیں جانتے ہیں، یہ تو ہم کو مولانا صاحب نے مکتب میں پڑھایا تھا۔ مکتب، مدرسے، بیسیکلی ہم اپنے بچوں کو وہاں سے ایک دھارمک کانسیپٹ وہاں پر دیتے ہیں، لیکن ان جگہوں میں بھی تھوڑا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مدرسوں میں، بورڈ کے مدرسوں میں جو نصاب ہے اس کو ڈھنگ سے اگر پڑھایا جائے تو ہمارا بچہ اچھی کوالیفیکیشن حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے مکاتب کے اندر جو دادا آدم کے زمانے کا جو بہت پہلے سے جو چلا آ رہا وہ بہت کامیاب ترین، لیکن ہم لوگ ان کے اندر جو انگریزی کو، ہندی کو درجہ نہیں دیتے، حساب کو درجہ نہیں دیتے، چھوڑ دیتے ان کو کہ کون پڑھنے جائے انگریزی، کون پڑھنے جائے ہندی، کون پڑھنے جائے حساب۔ ارے حساب کا تذکرہ قرآن میں ہے، فَاكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ۔ حساب، میتھ، it is a divide. It is related to the last, the authentic books. Then the world by God has been sent down to the earth to teach the people is the Quran. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ۔ حساب کہاں سے نکلتا ہے؟ قرآن سے نکلتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سائنس کہاں سے آتے؟ قرآن سے آتے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ سائنس کے اندر لوہے کا استعمال ہوتا ہے، اسٹیل کا استعمال ہوتا ہے۔ کہاں سے نکلتے؟ قرآن سے نکلتے۔ قرآن کے اندر سارے تعلیمات ہیں، ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچوں پہ، آج ایک آدمی آ کر بولا مولانا 354 ہم پہ دھارا لگایا گیا۔ آپ کے جلسے میں آنے سے پہلے ایک پنچایتی تھی ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر، ایک چھوٹی سی بات 354 دھارا بولا ہم پہ لگا دیا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ 354B کا کیا مطلب ہوتا؟ 354B ہم نہیں جانتے، 302 کا دھارا ہم نہیں جانتے، 307 کا دھارا ہم نہیں جانتے، 376 کا دھارا ہم نہیں جانتے، ہمارے بچے نہیں جانتے۔ سلمان خان کا باپ کون بتا دیں گے؟ شاہ رخ خان کا دادا کون بتا دیں گے؟ عامر خان کی نانی کون بتا دیں گے؟ عامر خان کی شادی کتنی بھی وہ بتا دیں گے۔ لیکن یہیں پر آ جائیں آپ، پوچھ لیجئے کہ دادا عبد المطلب، محمد رسول اللہ کے دادا کا نام کیا؟ بہت سے لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ بھارت کے سنویدھان کے بارے میں پوچھ لیجئے کہ 302 کب لگتا ہے؟ وہ نہیں بتا پائیں گے۔ 354B کب لگتا ہے؟ وہ نہیں بتا پائیں گے۔ 376 کا کیا مطلب ہے؟ وہ نہیں بتا پائیں گے۔ 307 یہ دھارا دفعات کون کب لگتے ہیں؟ وہ نہیں بتا پائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، and you must to know about and these things and about Indian Constitution and about the Indian preamble. یہ سب جاننا ضروری ہے، نہیں جانتے۔ ہم نے کہا کہ آپ کے اوپر چارج لگا ہے، 354B کا مطلب ہوتا ہے آپ نے پوری کوشش کی کسی کے اوپر، کسی گاؤں سماج کی بہو بیٹی کو
کی ان کی عزت و آبرو لوٹنے کی، ان کی ریپ کرنے کی، بلاత్కాر کرنے کی اگر آپ نے کوشش کی ہے تو یہ دھارا لگتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی بلاత్కాر یا کسی کی عزت لوٹ لیا، آپ نے اگر کسی کا بلاత్కాر کیا ہے تو 376 کا دھارا لگتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا گلا کاٹ دیا ہے یعنی مرڈر کر دیا ہے تو 302 لگتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو مارنے کی کوشش کی ہے، کسی کا سر پھوڑنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پر 307 لگتا ہے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر۔ ہم نے کہا کہ یہ چیزیں تو پتہ ہونا چاہیے، اور افسوس ماسٹر صاحب تھے وہ، اچھی بات ہے، لیکن یہ روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں جو بتانا اور سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے نہایت ضروری۔ اسی لیے تو بولتے ہیں نا، لوگ کیا بولتے ہیں کہ مسلمان بہت بچے پیدا کرتے اور ان بچوں کی پرورش نہیں کرتے، ان کی تعلیم نہیں دیتے، اسی لیے جن سنکھیا نینترن قانون کہیں پر لائے جاتے کہ قانون بناؤ ایسا کہ 2 بچے سے زیادہ نہ ہو، 2 بچے سے زیادہ نہ ہو۔ کوئی بات نہیں، بنا لو قانون جی بنانے والوں، لیکن جو قانون بنانے کے لیے جو لوگ بضد ہو رہے ہیں کہ ہم قانون بنائیں گے، اتر پردیش کے لال بجکر صاحب بولتے ہیں کہ جن سنکھیا نینترن قانون بنائیں گے۔ ہم نے کہا کہ بھائی پہلے تو تم ہی 9 بھائی بہن ہو، تم ہی 9 بھائی بہن ہو، اپنے ابا کو بولتے کہ جن سنکھیا نینترن کے تحت آپ نے اتنے بچے کیوں پیدا کیے؟ صرف بولنا آتا ہے کہ 4 بچے کیوں پیدا کیے، 5 بچے کیوں پیدا کیے؟ تو پوچھو، معلوم کرو، راجہ دشرت تھے، ان کے تو 4 بیٹے تھے، 2 کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں، بس ایک مدعا، گرم سا مدعا چاہیے ان کو بٹورنے کا، اقتدار پر بیٹھنے کا، کرسی پر بیٹھنے کا۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے لیے ضروری ہے اس زمانے میں دھرم کے ساتھ ساتھ ہمارے مکاتب میں دھارمک پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ضرورتیں پیش آتی ہے بلاک میں، جو ضرورتیں پیش آتی ہے آپ کے ڈسٹرکٹ میں، کورٹ میں، کچہری میں، پولیس والوں کے سامنے میں، وہ جانکاری آپ اپنے بچوں کو دیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو UPSC BPSC کے اندر تعلیم دلوائیے، آپ کے بچوں کو DM منسٹر بنائیے، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں نا، بہت ساری تنظیمیں آتی ہے، کہیں پر باتھ روم بناتی ہے، بہت ساری تنظیمیں آتی ہے ٹویل لگوانے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کو پورے سیمانچل کے لیے UPSC یعنی جہاں سے کوالیفائڈ کے بعد بچہ DM اور SP اور SDM وغیرہ بنتا ہے، آپ ایسی انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں بناتے؟ ہمارے مسلمان پسماندہ ہیں، ہمارے مسلمان بہت زیادہ پچھڑے بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ان مسلمان بچوں کو میٹرک انٹر کے بعد ان کو روزی روٹی نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو روزی روٹی کمانے کے لیے یہ دلی اور پنجاب چلے جاتے۔ میں ان تمام تنظیموں سے کہوں گا، آپ کور کر رہے ہیں، میری آواز اگر ان تک جائے، چاہے وہ عرب فورین کنٹریز کی تنظیم ہو یا ہمارے بھارت کے اندر رہنے والی تنظیمیں ہو، چاہے جون سی بھی تنظیم ہو، جمعیت علماء ہند ہو، ہمارے جماعت شریعہ ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، جمعیت علماء اہل حدیث ہو، اور ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی، میں سب سے کہوں گا کہ ہمارے سیمانچل میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیجئے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو UPSC کے لیے، BPSC کے لیے ان کی پریپریشن اور تیاری کرا پائیں، ان کو اسکالرشپ دے پائیں۔ چندہ آپ کو چاہیے، ہم کجرا بستی سے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اگر 10,000 کمائیں گے، 1,000 روپے مہینہ آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کو دیں گے، لیکن آپ کو آگے قدم بڑھانا ہوگا۔ ان باطل طاقت سے مقابلے کے لیے کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہے، کوئی نیتا آپ کی بات کو نہیں رکھے گا۔ اب سے تقریباً 60 70 75 سال پہلے ایک آیا تھا بڑا نیتا، 2 ملک بنا لیا، آپ کو مرنے کے لیے کٹنے کے لیے اس بھارت میں چھوڑ دیا۔ آج بھی کچھ مسلمان نیتا ہیں جو اپنی کرسی کے لیے بھڑکاؤ بھاشنیں دیتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں اٹھو، اپنا حق لو سیاست میں،
ٹھیک ہے اٹھیں گے مسلمان، آپ جیتتے بھی ہیں، آپ کو کرسیاں بھی ملتی ہے، لیکن جب انہی کے علاقے میں کسی کی موب لنچنگ ہوتی ہے تو آپ ان کی مدد کو نہیں پہنچتے ہو۔ یہ جھوٹی تقریر نہیں چاہیے ہمیں آپ کی، یہ جھوٹا دلاسا نہیں چاہیے ہمیں آپ کا، ہمیں زمینی سطح پر کام چاہیے۔ اگر کسی کی موب لنچنگ ہوتی ہے تو ان کو مدد ملنی چاہیے، ان کا کیس فائل ہونا چاہیے۔ اگر کسی بچے کی عزت لوٹی جاتی ہے تو سپریم کورٹ تک، ہائی کورٹ تک ان کی مدد کون کرتا ہے؟ ہمیں وہ مسیحا چاہیے، ہمیں ہوائی تقریر نہیں چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر تقدیر بدلنا ہے تو آپ کو اپنی قوم کے اندر قوم کے بچوں کو تعلیم دینا ہوگا، ایجوکیشن دینا ہوگا، تبھی آپ اس ایجوکیشن اور اس تعلیم کو حاصل کر کے آپ دنیا کے، ہمارے بھارت میں جو ہم پر الٹریسی کا جو کلنک ہے لگا ہوا وہ دھل سکتا ہے۔ یہ سیمانچل زرخیز ہے، یہاں کا بچہ بڑا ہنر مند ہوتا۔ ابھی یو پی ایس سی کے اندر میں پورے بھارت میں 700 سے ادھک بچے پاس ہوئے، ان میں سے پہلا نمبر کہاں کا بچہ؟ بہار کا۔ آپ کے بہار کا، بارسوئی کدوا کٹھیار کا ہے وہ لڑکا جو پوری بھارت میں یو پی ایس سی میں ٹاپ رینک حاصل کیا۔ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے بچوں میں وہ ہنر نہیں، بلکہ تین بچے بہار سے یو پی ایس سی میں سلیکٹ ہوئے۔ ہمارے گاؤں کے قریب ایک اسکول کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پر پچھلے سال ایک بچہ 251 نمبر سے پاس ہوا، اس سے پہلے ایک بچہ ایس ڈی ایم بنا ہوا ہے، اور جو اس بار بنا ہے وہ ڈی ایم بنے گا۔ جب وہ ڈی ایم بنے گا تو اپنے گاؤں کے اندر کچھ نہ کچھ اچھا کرے گا، اور اپنے جس ضلع پہ رہے گا وہاں اچھا کرے گا، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے گا۔ تو اس لیے تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ وی چینج اینڈ میک دا گڈ ورلڈ اینڈ چینج دا ورلڈ اگینسٹ می۔ ہمارے لیے جو بہت ساری برائیاں پیدا کی گئی ہے، ایک واویلا کھڑا کیا گیا ہے، ہم ان کا منہ توڑ جواب دے سکتے۔ تو میرے بھائیوں ایکٹیو ہونا ہوگا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بابو بتاؤ محمد رسول اللہ کے دادا کا نام کیا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ مولانا ہم کو اتنا معلوم ہے کہ عبد المطلب ہے۔ ہم نے کہا کہ دا ریئل نیم، واٹ از دا ریئل نیم آف عبد المطلب؟ انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں۔ محمد رسول اللہ کے دادا کا نام اصل میں شیبہ، شیبۃ الحمد، عبد المطلب، عبد من غلام، مطلب۔ یہ جو ہاشم تھے، قبیلہ بنو ہاشم، ایک گھرانہ قبیلہ قریش، خاندان ہاشم سے محمد رسول اللہ تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے 2 نسل پیچھے ہاشم، ہاشمی گھرانہ وہیں سے ہے۔ ہاشم ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے زمانے میں جب حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے مکۃ المکرمہ، جب وہ پہنچتے تھے مکہ، مہمان نوازی وہاں کی بہت مشہور ہے، وہاں آج بھی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کو ڈال کر سرید بنا کر مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ تو اسی لیے ان کا نام ہاشم منے ٹکڑے کرنے والے، اسی لیے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ گئے، وہاں پر سفر میں، تجارت میں نکلے۔ پہلے زمانے میں جب سفر اور تجارت ہوا کرتی تھی، لوگ سالوں سال لگا دیتے تھے، اور کہیں کبھی کسی کی موت ہو جاتی تھی، اس وقت پیدل یا اونٹ میں یا گھوڑے میں آرام سے لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ آج کل نہیں کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے ابھی یہاں، اس کے بعد 2 گھنٹے میں پہنچ گئے بنگلور یا حیدرآباد، ایسا نہیں تھا پہلے۔ تو آپ یہ ہاشم صاحب گئے مدینہ، وہاں شادی کی، شادی کے بعد وہاں سے وہ جب باہر نکلے تو ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی وہ حاملہ ہوئی، ان سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام تھا شیبہ۔ نام شیبہ اس لیے تھا چونکہ ان کے بال میں کہیں کہیں پر سفیدی تھی، تو شیبہ کے مطلب سفید۔ تو ہاشم صاحب جب وہاں سے نکلے تو ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک ہاشم کے ایک بھائی تھے جو مکہ میں تھے، ان کا نام تھا مطلب۔ ان کو پتہ چلا بہت دنوں کے بعد کہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے مدینے میں شادی کی اور ہمارا ایک بھتیجا بھی وہاں پر جنم لیا ہے۔ تو یہ پہنچے
پہنچے یہاں سے مکہ سے وہاں پر مدینہ جانے کے بعد وہاں پر کہتے ہیں دیکھتے ہیں شکل صورت سے پہچان گئے اس بچے کو کہ یہی بچہ لگتا ہے کہ ہمارا بھتیجا ہے۔ جب ان کی ماں سے بات کی انہوں نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر کا یہ رزلٹ، میرے شوہر کا یہ نشانی میں اپنے بچے کو کیسے دے سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا، مطلب صاحب نے کہا، ہاشم کے بھائی صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں ہمارے علاقے میں وہاں پر ہم سردار ہیں، ابھی ان کو لے کر جاتے ہیں، ابھی سرداری آئے گی، آپ کے بچے کے ہاتھ میں سرداری آئے گی، آپ کے بچے کے ہاتھ میں مہمان نوازی آئے گی، بہتر ہوگا، اچھا کام ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اس بچے کو لے کر جائیں۔ جب مطلب صاحب اپنے اونٹ کے پیچھے اپنے اس بچے کو بٹھا کر لے کر جب مدینہ سے آئے تو لوگوں نے کہا کہ مطلب تم گئے تھے خالی، آئے ہو ایک غلام کو لے کر، عبد المطلب، مطلب کا غلام، یعنی اس شیبہ جو نام تھا، نام اصل نہیں فیمس ہوا، وہی مطلب کا غلام، یعنی مطلب تم غلام لے کر آئے ہو، ایک بچہ لے کر کے آئے ہو، وہی چیز مشہور ہو گئی وہ نام۔ اور پوری قریش کی تاریخ میں خاندان مکہ میں جتنے بھی خاندان اور قبیلے تھے ان میں سب سے مبارک اور سب سے اچھا اور کامیاب کوئی سرداری کرنے والا پیدا ہوا تھا تو اس کا نام عبد المطلب تھا۔ نام اصل میں شیبہ ہے، لیکن نام پڑ گیا ان کے اپنے چچا کے نام پر وہ لے کر آئے تھے تو ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ سب سے بہترین نسب اور حسب میں ان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ جو محمد پیدا ہوا ہے ان کا نسب اور حسب کیسا ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ اور اشرف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ذکر کیا ہے بھاگوت پران کے اندر کہا ہے شمبل کرام گکھیت سبراہ منیت سگہا تمنا بھونے وشنو یشسا کل کی پرادر بھوشتی۔ صاف لفظوں میں شمبل کرام گکھیت سبراہ منیت، اونچے خاندان میں پیدا ہوئے، لڑاکو ہوں گے کن کے خلاف؟ ظالموں کے خلاف، ابو جہل کے خلاف، عتبہ شیبہ کے خلاف، احمے و سویم دم بدامی، اور کہا صاف لفظوں میں اس طرح پرواہی جو گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کریں گے۔ محمد الرسول اللہ کی سواری گھوڑے پر ہوتی تھی، اونٹ پر ہوتی تھی، خچر پر آپ سواری کیا کرتے تھے محمد الرسول اللہ۔ اسوما سگ ماروہا دیو دتم جگت پتی اسیناس دود من ٹھیشوریہ گننویتاہا۔ آپ علیہ السلام جنگ بھی کرتے تھے، اعلیٰ نسب سے حسب سے ان کا جنم ہوا تھا، ان کی پیدائش اور ان کا جو بلونگ کرتے تھے وہاں سے کرتے تھے۔ شمبل گرام، امن کی جگہ، یعنی اتنا پر امن جگہ ہے آج بھی اگر وہاں پر کوئی پہنچ جائے تو اس کو شرارت یا اس کو لڑائی یا اس کو جھگڑے کرنے کی وہاں پر پرمیشن بالکل نہیں ہوتی۔ آپ امن کی دار الامن ہے، وہ امن کی جگہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے شمبھل گرام، امن کی جگہ پہ براہمنیس، برہمن خاندان سے۔ برہمن ہندو دھرم میں برہمن جو ہوگا وہ مہان ہوگا، وہی سادھو بنے گا، وہی سنت بنے گا، وہی پجاری بنیں گے، وہی شادی کے منڈپ پر بیٹھیں گے، وہی پاٹ کا وہی آچاریہ بنیں گے، وہی سب کچھ کریں گے، وہی پوجا پاتر جو بھی ہوگا، ہون ہوگا، سب وہی کریں گے، برہمن کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے اسلام میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں چاہے وہ شیخ ہو، انصاری ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا، منع نہیں، چھوا چھوت نہیں ہے، بس صرف اس کا مقام اس کے عمل سے پرکھا جاتا ہے، جج کیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں محمد الرسول اللہ کے بارے میں۔ ارے ہمیں صرف ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ سریانی تریانی زبان میں محمد کا نام موجود ہے۔ واللہو زن جمین دیور دنگ وون مدینہ، واللہو زن جمین دیور دنگ پروفٹ محمد، تریانی زبان ہے۔ تریانی ایران کے اندر جو پرانی زبانیں استعمال ہوتی تھی اس زبان میں محمد کا نام موجود،
آج مٹانے والے لاکھ کوشش کر لیں محمد کے نام کو مٹانے کی، ہمارے مدارس کو، مکاتب کو مٹانے کی کوشش کر لو، نہیں مٹا پاؤ گے۔ وقتی طور پر دیکھیں گے کہ ہاں وقتی طور پر تم لگ رہے ہو، تم دندنا رہے ہو، لیکن ہمیشہ سے جاء الحق وزهق الباطل، ہمیشہ ہر فرعون کے سامنے میں اللہ کسی نہ کسی شکل کے اندر موسیٰ کو حق بنا کر بھیجا ہے۔ جب آیا تھا نمرود تو اللہ نے حق بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور جب آیا تھا شداد اور قارون اور نمرود اور فرعون، اللہ نے کسی نہ کسی شکل میں حق بنا کر کسی نبی اور رسول کو ان کا مقابلہ کرایا، اور کوئی نہیں حق کے سامنے ٹک پایا۔ اسی لیے میرے مسلم بھائیو، آپ حق ہیں، حق پر ہیں، یو آر آن دا رائٹ۔ آپ کو صرف اپنے اطوار، اپنے زندگی کے افعال، اپنے زندگی کے کارنامے بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ نے سر بلندی دی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ ہی سر بلند رہیں گے۔ اس کے لیے ضرورت ہے اپنی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ایک ہاتھ میں اگر قرآن ہے تو آپ جس ملک میں ہے کہیے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں بھارت کا سمویدھان ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تو دوسرے ہاتھ میں بھارت کے، ہمارے ہندوستان کا جھنڈا ہوگا۔ آپ کہہ سکتے، آپ کہیے، آپ کو کوئی نہیں منع کر سکتا۔ آپ اپنے مذہب کی بات رکھیے، آپ اپنے دھرم کی بات رکھیے، نرپیکش، ایک دم بالکل نڈر، بہادر بن کر اپنے دھرم کی بات رکھیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نڈر ہو کر اسلام کی سچائی کو رکھتے تھے، مولانا کلیم صاحب صدیقی نڈر ہو کر اسلام کی بات رکھتے تھے۔ وقتی طور پر پریشانی ان کے پاس آئی ہے، لیکن زیادہ دیر تک یہ پریشانیاں، یہ ظالم اپنے طاقت کی وجہ سے جو دندنا رہے ہیں، ان کی طاقت ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ آج ستہ ان کے پاس، کل کسی اور کے پاس ستہ ہوگا، طاقت ان کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس طاقت ہوگی۔ عزتیں بنتی بگڑتی ہے، سرکار بند آتی اور جاتی ہے، لیکن اللہ کی طاقت ہمیشہ سے تھی، اللہ کی طاقت ہے، اور قیامت تک ٹو دا ڈے آف ججمنٹ دا سرو شکتیمان ادھا دیو مہان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت باقی رہے گی۔ بس ضرورت ہے اس طاقت کو صحیح استعمال کروانے کا، اس طاقت کو اللہ سے حاصل کرنے کا۔ ہم مسلمان ہیں تو نمازوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو انٹرنلی اسٹرانگ بنائیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اپنا اخلاق ہمارا اتنا اسٹرانگ بننا چاہیے، ہمارا افعال اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ تاکہ ہم کسی غریب بھائی کے حق حقوق کو نہ مار پائے۔ یہاں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گلا کاٹنے کے در پہ، ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین کو ہڑپنے کے در پہ۔ میرے بھائیو، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے پیروں پہ پہلے خود کلاڑی مارتے ہیں، تب جا کر آپ پر دوسرے اور اغیار آپ کے اوپر حملہ کرتے۔ ہمیں محمد رسول اللہ کی سیرت اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت۔ محمد رسول اللہ نرم بھی تھے، سخت بھی تھے، بہادر بھی تھے۔ کان اشوما شگما روحا دیو دتم جگت پتی۔ بہت لوگ اسی منتر سے کیا مطلب نکالتے، ہمارے ہندو بھائی، ارے تمہارے محمد تو لڑاکو تھے، وہ لڑتے تھے، 9 تلوار تھی۔ ہم نے کہا کہ بھائی بہت اچھا اعتراض کر رہے ہو کہ محمد لڑاکو تھے، وہ تو غنیمت ہے کہ ہمارے قرآن کی شروعات لڑنے والے الفاظ سے نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ دا ڈے آف ججمنٹ کا وہ گریٹر ہے، کریٹر ہے۔ لیکن ایک بات بولیں، آپ جو اعتراض کرتے ہو، آپ کی زبان سے بات اچھی نہیں لگتی، کیوں؟ کیونکہ شریمد بھگوت گیتا کا پہلا منتر جو ہے، پہلے منتر کا پہلا اکشر جو ہے وہ جنگ سے اور دھرم سے شروع ہوا۔ دھرم چھیترے کروچھیترے، دھرتراشٹر کورو اور پانڈووں کے بیچ میں جو جنگ چھڑ گئی تھی مہا بھارت میں، تو سنجے سے کہا تھا، سنجے میڈیا والا تھا اس وقت کا، سنجے میڈیا والا تھا، تو دھرتراشٹر نے کہا سنجے سے کہ سنجے مجھے ذرا بتاؤ کہ رن بھومی میں
पांडवाश्चे संजयः धर्मराष्ट्रे कुरुक्षेत्रे के धर्म के जो सेना हैं, यानी धर्म की जो लड़ाई हो रही है महाभारत के मैदान में, तो आप ये बताओ संजय कि वहाँ पर हो क्या रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी की शुरुआत आप देख लीजिए, बुखारी उठाइए, वहाँ पर जंग का तज़किरा पहले नहीं। आप मुस्लिम उठाइए, जंग का तज़किरा नहीं। अबू दाऊद उठाइए, जंग का तज़किरा पहले नहीं। और आप तिरमिज़ी उठा लीजिए, जंग का तज़किरा पहले नहीं। आप इब्न माजा उठा लीजिए, नसई उठा लीजिए, जंग का तज़किरा पहले नहीं है वहाँ पर। कुरान में देख लीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल, किसी पारे की शुरुआत जंग के ज़रिए से, जंग के टॉपिक से नहीं की गई। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का 18 अध्याय गीता में, पहले अध्याय का पहला मंत्र का पहला अक्षर ही जंग से है। वो कहते हैं कि अच्छा देख लो, हेमेव सौ अश्वमा शुगमारूहा देवदत्तम जगतपति, कि वो जगतपति होंगे, शुगमारूहा तेज रफ्तार घोड़ा लेकर, तलवार लेकर, दूध दमन। देखो मोहम्मद दमन कर रहे हैं, सर काट रहे हैं और हाथ काट रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। मोहम्मद के बारे में कुछ गुरुओं का ये तज़किरा था, तो हमने यही जवाब दिया कि बेटे हमारी जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, मैं अब्दुल्ला बयान करता हूँ, पेश करता हूँ, तुम भी अपनी धार्मिक किताबें लाओ। तुम्हारी किताबों के अंदर सबसे पहला अक्षर, सबसे पहला वर्ड जो है वो धर्म से और जिहाद से, जंग से शुरू है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रीयवासी। एंड पांड्यवाश्च संजयः, साफ लफ्जों के अंदर तज़किरा किया कि बताओ मुझे रणभूमि के मैदान में जो पांडु हैं और जो कौरव हैं, वो दोनों मिलकर उनकी स्टेटस क्या है। धृतराष्ट्र ये कह रहे कि हमको दिखाओ जरा, रिपोर्ट पेश करो पूरी। फिर ये कम से कम 25-30 श्लोक हैं, मंत्र हैं, लेकिन आखिर में क्या कहा जाता है। आखिर में जो श्री कृष्ण जी थे वो वहाँ पर रणभूमि में, उस मैदान में, तो अर्जुन जो हीरो थे महाभारत के, वो अपने कमान को और वो अपने तीर और भाले को उठाकर जिस रथ पे सवार थे उससे उतर कर नीचे आ जाते। वो क्या कहते हैं कृष्ण जी को, कृष्ण जी ए परमात्मे, ए ईश्वरा, हम नहीं लड़ेंगे, ए भगवान्य वाचा, हम नहीं लड़ेंगे, श्री परमात्मने नमः, हम नहीं लड़ेंगे, हम अपने परमात्मा को नमन करते हैं, हम मुकाबला नहीं करेंगे। तो फिर पता क्या कहा था श्री कृष्ण जी ने, अल्लाह ने जो कुरान में कहा है, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअ्मिनीना अलल क़िताल। जब कोई जालिम बादशाह आपके सामने आता है, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जब आपके ऊपर कोई जुल्म करता है, आप पर कोई मॉब लिंचिंग करता है, तो आपको भी उसके सामने कानूनी जवाब दीजिए। उनको आप उनको कोर्ट में ले जाइए, आप उनको अदालत में लेकर जाइए। लेकिन अगर कहीं पर मुस्लिम कंट्रीज़ में जहाँ पर कुरान के फैसले होते हों, तो कहा जाता है कि आप मुकाबला करो उनका। अगर किसी ने कत्ल किया है तो आपको उसी के बदले सेम उसी तरह कत्ल कीजिए। लेकिन अल्लाह ने एक पैगाम और भी दिया कि अगर तुम माफ़ कर दो तो ये ज़्यादा बेहतर बात है। मेरे भाइयों, वहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह की तरफ से जालिमों के ख़िलाफ़ लड़ने की तरगीब दी जाती है। ए नबी उठ जाइए, जालिमों का मुकाबला कीजिए, वरना यह आपके बच्चों को, आपकी बीवियों को, आपके समाज के नौजवानों को ये ज़िबा कर देंगे जैसे फ़िरौन ने किया था। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअ्मिनीना अलल क़िताल। हमारे कुरान के इस आयत पर एतराज़ है तो पूछे श्री कृष्ण जी से। श्री कृष्ण जी ने कहा था, मुझे वो पूरा मंत्र याद नहीं है, बल्कि स्लेप्यम प्रास्मगः कहा गया उसमें कि अर्जुन उठो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, बुज़दिल मत बनो। अगर तुम बुज़दिल बनोगे तो तुम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, वो गलत है। अगर वो जिंदा रहे तो तुम्हारी नस्ल को बर्बाद कर देंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसा तो होता है, जालिम अगर आते हैं तो उनके सामने खड़ा होना पड़ता है। बहरकैफ हम आप लोगों से
اتنی گزارش کرتے ہیں کہ 2-3 کام ہم لوگوں کو کرنے کا ہے آج کی تاریخ میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ